سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ الاعلیٰ، وہ رب جو سب سے بلند و بالا ہے، وہ رب جس سے بڑھ کر کوئی بلند و بالا نہیں ہے، جس سے بڑھ کر کوئی بلند مقام پر نہیں ہے۔ آپ اپنے اس رب کی تسبیح کیا کریں، صبح کو بھی کیا کریں، شام کو بھی کیا کریں۔ اب سبحہ کا ایک معنی تیرنا بھی آتا ہے، کہ جیسے تیرنے والے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ضروری ہے، ورنہ وہ بیچارہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، تو اسی طرح سے بندہ مومن کے لیے بھی اللہ کی یاد کے ہاتھ پاؤں مارنا ضروری ہے، اللہ کی یاد میں ہاتھ پاؤں مارنا ضروری ہے، ورنہ وہ بھی روحانی طور پر مر جائے گا۔ جیسے تیرنے والا اگر ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے بندہ مومن بھی اگر اللہ کی یاد چھوڑ دے تو اس کی بھی روحانی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب سبح کے 3 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1، تطہیر بیان کرنا کسی ذات کی، یعنی پاکی بیان کرنا۔ نمبر 2، تعظیم بیان کرنا، یعنی بہت ہی اعلیٰ درجے کی بڑائی بیان کرنا۔ جیسے ہم نہیں بیان کرتے آپ تو بڑے ہیں، آپ تو بہت بڑے انسان ہیں، آپ تو بہت بڑی ہستی ہیں، اسی طرح کی مبالغے والی تعریف اللہ جل شانہ کی کرنا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تو بڑا ہے، یا اللہ تیری بادشاہت سب سے بڑی ہے، یا اللہ تیرا اقتدار سب سے بڑا ہے، تیری طاقت سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اس طرح کی تعظیم اور بڑائی کے الفاظ، ایسے الفاظ بولنا جو الفاظ کسی اور ذات کے لیے نہ بولے جا سکتے ہوں، اس کو کہتے ہیں تعظیم کرنا۔ تیسرا معنی ہے، تسبیح کا تیسرا معنی تقدیس کرنا، یعنی کسی ذات کی انتہا درجے کی پاکی بیان کرنا۔ پہلے مطلب پر غور کرتے ہیں، تطہیر، یا اللہ تو پاک ہے، تطہیر کا معنی پاکی، طہارت سے ہے یہ لفظ۔ یا اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی خامی سے، تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، تو پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے، تو پاک ہے ہر قسم کے ضعف سے، تو پاک ہے ہر قسم کی مغلوبیت سے، تو پاک ہے ہر قسم کی غلامی سے، تو پاک ہے ہر قسم کی بیماری سے، تو پاک ہے بڑھاپے سے، تو پاک ہے موت سے، تو پاک ہے زندگی کی قید سے، تو پاک ہے موت کے وار سے۔ یہ ہے تسبیح کا ایک معنی، تطہیر، کسی ذات کی تطہیر بیان کرنا۔ دوسرا معنی ہے تسبیح کا تعظیم کرنا، یعنی اعلیٰ درجے کی بڑائی بیان کرنا۔ کیسے بڑائی بیان کرنا؟ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا اس کائنات کے اندر اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی جتنا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جتنا بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، جتنا بھی اپنے آپ کو اقتدار کا مالک سمجھے، یا اللہ تجھ سے بڑا ہم کسی کو مالک نہیں جانتے۔ یا اللہ تو سب سے بڑا حاکم ہے، تجھ سے بڑا حاکم ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یا اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تجھ سے بڑا بادشاہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یا اللہ تو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، تجھ سے بڑا شہنشاہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تجھ سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں، تجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، تجھ سے بڑا حاکم کوئی نہیں، تجھ سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں، اور تجھ سے بڑے اقتدار والا کوئی نہیں۔
یہ ہے تعظیم کا دوسرا معنی، تسبیح کا دوسرا معنی۔ تسبیح کا تیسرا معنی ہے تقدیس بیان کرنا۔ کیا جی؟ تقدیس بیان کرنا، یعنی پاکی بیان کرنا۔ یا اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی بیماری سے، تو کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی خطا سے، تجھ سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔ انسان خطا کر سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بھی خطا کر سکتا ہے، ایک سمجھدار عاقل انسان بھی خطا کر سکتا ہے، ایک دانشور بھی خطا کر سکتا ہے، ایک بادشاہ بھی خطا کر سکتا ہے، لیکن یا اللہ تیری ذات پاک ہے ہر قسم کی خطا سے۔ بھولنے کی خطا نہیں کر سکتا، ظلم کی خطا تو نہیں کر سکتا، زیادتی کی خطا نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی خطائیں ہیں تو ساری خطاؤں سے پاک ہے۔ یا اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے۔ انسان کمزور ہو جاتا ہے مالی اعتبار سے، لیکن تو اس سے پاک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے خزانوں کا مالک تو ہے۔ انسان کمزور ہو جاتا ہے حالات کی وجہ سے، یا اللہ تو حالات کی کمزوری سے بھی پاک ہے۔ انسان بیمار پڑ جاتا ہے، یا اللہ تو بیماری کے عیب سے بھی پاک ہے۔ انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، یا اللہ تو موت کے گھاٹ اترنے سے بھی پاک ہے۔ تو سب کو موت دیتا ہے، خود مرنے سے پاک ہے۔ تو سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ تو سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے۔ تو سب کو جلاتا ہے، خود زندگی کی قید سے، جینے کی قید سے پاک ہے۔ یہ ہے رب کی اعلیٰ درجے کی بڑائی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے، تو سب سے بڑی طاقت والا ہے، تو سب سے بڑا شہنشاہ ہے۔ تعظیم بھی حد درجے کی تعظیم تیرے لیے ہے، حد درجے کی تقدیس بھی تیرے لیے ہے، اور حد درجے کی تطہیر بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو اے پیغمبر آپ اپنے اس رب کی تعریف کیا کریں، سبح اسم ربک، آپ اپنے اس رب کی تعریف کیا کریں الاعلیٰ، جو سب سے بلند و بالا ہے، جو سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیا کریں، صبح بھی کیا کریں، شام کو بھی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔